سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے اور اس کے علاج کے بارے میں۔ معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری بیماریاں ہیں جس پر ہم ہر جمعہ روشنی ڈالتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر سکیں اور اس بیماری کو سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ آج جو میں نے بیماری لی ہے، یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہر بیماری سیپریٹ ہے، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یعنی زیادہ تر بیماریاں اس ایک بیماری سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے حسد، جلن۔ کسی کو کسی نعمت میں دیکھنا اور یہ امید کرنا کہ کاش کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یہی حسد کہلاتا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ بہت مالدار ہے تو تمنا کی کہ یہ غریب ہو جائے اور میں مالدار ہو جاؤں، یہ حسد ہے۔ اور یہ غبطہ ہے کہ انسان تمنا کرے کہ مالک جو اس کو دیا ہے، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اتنا مجھے بھی دے دے۔ یہ رشک ہے، بندہ رشک کرتا ہے کہ کتنا شاندار اس کو جمال دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، کتنا اس کو مال و دولت دیا ہے، مالک مجھے بھی عطا فرما۔ اور وہ بندہ ہی کیسا بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا علم ہی نہیں، اس کے خزانوں کے بارے میں تھوڑا بھی اندازہ نہیں کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو دی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نعمت اس سے چھین کر تمہارے پاس آ جائے۔ ارے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا خدا کیا ہے، تمہارا رب کتنا عظیم ہے کہ جو نعمت اس کو دی ہے اس سے بڑی نعمت بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ تو تم کیوں اتنا پریشان ہو کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور پھر میرے پاس آئے؟ کسی چیز یوز کی ہوئی چیز کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ فریش مانگو۔ تمہارا رب کائنات کا رب ہے، پوری کائنات بنانے والا ہے، کیوں کسی کی نعمت کے پیچھے پڑے ہو؟ اور اگر تم نے کسی نعمت پر حسد کیا تو تم نے اللہ کی اللہ کی عطا پر حسد کیا، تم نے انکار کیا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہی تو ماننا ہوا کہ اس کو یہ کہاں مل گیا، یہ کب سے اتنا بڑا ہو گیا، اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا اعتراض انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، کہ تم یہ نہیں مانتے کہ جو تقسیم رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی وہ صحیح ہے۔ اگر مانتے کہ یہ صحیح ہے تو کبھی حسد ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، حسد ایسا گناہ ہے جو آسمان میں سب سے پہلے اس پر ہوا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام پہ، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا تو ابلیس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہی غرور اور گھمنڈ اور یہ حسد یہیں پہ شروع ہوا، اور وہیں جب زمین پر آئے تو زمین پہ سب سے پہلا گناہ قتل کہا جاتا ہے، لیکن اس قتل سے پہلے جو ہوا وہ حسد تھا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان حسد، کہ اس کے حصے میں جو بہن آئی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، میرے حصے میں جو آئی ہے وہ کم خوبصورت ہے، بس حسد تھا، اس کی بنیاد پر قتل ہوا۔ تو یہ حسد اتنی گہری اور مہلک بیماری ہے جو پورے معاشرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اسے کوئی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے پتہ لگاؤ کہ کوئی حسد کر رہا ہے؟ حسد کرنے والا جتنا مسکرا کر ملے گا، شاید ریئلٹی میں بھی کوئی اتنا اچھا نہیں مسکرا سکتا۔ ایک یہ بھی علامت ہے حسد کرنے والے کی کہ بہت بڑا ایکٹر ہوگا وہ، آپ پہچان ہی نہیں پاؤ گے، اور اس طرح وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھوپے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حسد کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرض ہے جو آپ سے پہلے بھی امتوں میں آیا، یہ مرض ایسا ہے جو ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں آیا، اور وہ حسد ہے، بغض ہے۔ اور فرمایا یہ کیا ہے حسد اور بغض؟ فرمایا ہی الحالقۃ، حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر۔
بولے یہ چھیلنے والا ہے، حسد بیماری جو ہے وہ چھیلنے والی ہے، یہ بالوں کو چھیلنے والی نہیں ہے بلکہ دین کو چھیل دیتی ہے، انسان اس کے دل سے دین کو چھیل کر نکال دیتی ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ تو مان لو دولت پر حسد کر رہے ہیں، کسی کے پروموشن پہ حسد کر رہے ہیں، کسی کے مرتبے پہ حسد کر رہے ہیں، لیکن وہ بلا بڑھتے بڑھتے دین تک آ جائے گی۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں آپ مسجدوں میں جو جنگ و جدال ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ باہر والا کر رہا ہے، مسجدی والے کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ درگاہوں میں جا کر دیکھو، ہر درگاہ کمیٹی، ہر مسجد کمیٹی کا کیس چل رہا ہوگا، آپ کو دیکھی جا۔ اب دونوں اپوزیشن بھی اور مین جو بندہ ہے وہ دونوں جو ہے مسلمان ہیں، اور ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ فلاں لوگ ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں۔ ارے بھئیہ، آپ نے تو بنیاد کمزور کر دی، وہ تو صرف پھونک رہے ہیں۔ آپ نے تو بنیاد کو کاغذ بنا دیا، وہ تو صرف پھونکتے ہیں اور مسجدیں صاف ہو جا رہی۔ کھوکھلی تھی پہلے سے، تم نے کیا یہ حسد کی بنیاد پر۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس حسد کو جب تک ہم نے ختم نہیں کیا اس وقت تک کبھی بھی ہم پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ روم اور فارس کو جو فتح کیا ہمارے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، یہ ایسے ہی نہیں کیا، ان کے اندر حسد کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ طاقت کی بات مت کرو، ہماری طرح ہارلیکس نہیں پیتے تھے، ہاں وہ بادام اور کاجو نہیں کھاتے تھے، تو جو کھاتے تھے، جو کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے، وہ بھی کبھی مل گیا تو مل گیا، 3 دن تک کے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور فارس اور روم کو انہوں نے مات دے دی، کس وجہ سے؟ کیا بنیاد تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا تھا تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی کپٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی حسد جلن نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی طاقت تھی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ہاتھ میں جلن نہیں ہو ہی نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو جس طرح فارس اور روم کو ہم نے فتح کیا سپر پاور کو، اسی طرح جب ہم سپر پاور ہوئے تو ہمیں ختم کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں لایا گیا، ہمارے درمیان حسد پیدا کر دیا گیا، یہ شیطان کی طرف سے۔ جب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے یہ ہمیں کھاتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دل میں، بندے مومن کے دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ اگر مومن ہے حسد نہیں کر سکتا، اگر حسد کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچ لیجئے، سمپل سا قاعدہ ہے، جو مومن ہے وہ حسد نہیں کر سکتا، اور جو حسد کر رہا ہے اس کا مطلب وہ مومن ہوگا ہی نہیں۔ آج ہے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے۔ آپ دیکھیے، ذاتی جھگڑے مذہبی جھگڑے بن چکے ہیں، کیا کر دیکھیے آپ، جھگڑے نجی جھگڑے ہیں، پرسنلی جھگڑا ہے، لیکن اس کو مذہب کا رخ دے دیا گیا ہے۔ وجہ صرف کیا ہے؟ اس کی بیس آپ جا کر ڈھونڈیں گے، حسد ہے۔ وہ کیسے اتنا آگے بڑھ گیا؟ تم نے اس پر حسد نہیں کیا بلکہ اللہ کی عطا اور اس کی تقسیم پر حسد کیا، اس تقسیم کو ماننے سے انکار کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ حسد کیا بھی جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، حسد 2 چیزوں میں کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو بہت مال و دولت دیا اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ سارا مال میں راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ مال بھی دیا اور توفیق بھی دی راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ وآخر آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو حکمت دی، علم دیا، اور وہ حکمت و علم سے دنیا میں چراغ جلا رہا ہے علم کے۔ تو ان دونوں سے آپ حسد کرو، کیا کرو گے حسد کرنے میں؟ یہی کرو گے کہ اس کا علم میرے پاس آ جائے، تو علم تو کہیں کنورٹ ہوتا نہیں ہے، اس کا علم میرے پاس آ جائے، کہاں سے کنورٹ ہوگا؟ اس پر تم حسد کرو، یہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس حسد سے بچا کیسے جائے؟ حسد کے بچنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو آپ کو بتا دے گا کہ حسد بڑھتے ہوئے اتنی دور آ گیا ہے کہ پہلے مال و دولت پہ حسد ہوتا تھا، اور اس کے بعد انسان خوبصورتی پر حسد کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں، بلکہ آج کا نہیں، یہ تو پرانی کہانی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، حسد ایسی چیزوں پر ہونے لگا کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ایسی چیزوں پر حسد ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے،
وہ کہتا ہے اپنے دوست سے کہ یار مجھے اپنا یہ گاؤں چھوڑنا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیوں گاؤں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بہت حسد کرنے والے میرے محلے میں ہو گئے، مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں. تو اس میں سوچا کہ پتہ شاید یہ بہت مالدار انسان ہوگا، خوشحال ہوگا، اسی بنیاد پر اس پر حسد کیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ذرا گھر اور تو دیکھ لوں آپ کا. تو گھر دیکھا تو ایک چھوٹی سی چٹائی ہے، نارمل سا گھر ہے جیسے سب انسانوں کا ہوتا ہے، اور ایک پتلی سی چٹائی، مطلب غریب انسان ہے وہ. تو کہا کہ یار مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے حسد کیوں کر رہا ہے کوئی، کیا وجہ ہے تم سے حسد کرنے کی؟ کچھ تو تمہارے پاس ہے نہیں، کیوں حسد کرے گا؟ اس نے کہا کہ تھوڑا دیر رکیے، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے حسد کر رہے ہیں. اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اعلان ہوا ہے کہ مجھے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، اعلان کروایا ہے کہ مجھے پھانسی ہوگی، اور پھانسی میری ہوگی، لیکن میری پھانسی فلاں سیٹھ کے ساتھ ہوگی، فلاں وزیر کے ساتھ ہوگی، فلاں وزیر کے ساتھ ہوگی. یعنی ان وزراء کو بھی پھانسی دی جانی ہے، ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھانسی دی جائے گی. فوراً کسی کی آواز آئی، ارے تو اتنا بڑا قدردان کیسے ہو گیا، اتنا بڑا عالی مرتبہ ہو گیا کہ تجھے پھانسی دی جائے فلاں وزیر کے ساتھ، تجھے پھانسی دی جائے فلاں شریف شخص کے ساتھ. یعنی وہ کہنے لگا دیکھ رہے ہیں، یہ چاہتے بھی نہیں کہ میں کسی عظیم انسان کے ساتھ مر جاؤں. یہ مرنا بھی دینا، اگر یہ چاہتے کہ مر جاؤں تو یہ چاہتے یہ تنہا مر جائے، ذلت کی موت مرے، کسی عظیم انسان کے ساتھ نہ مرے. اتنا غم ہے. بادشاہ کے دربار میں دو لوگ حاضر ہوئے. بادشاہ نے کہا کہ جس کو جو مانگنا ہے مانگو، لیکن ایک مانگے گا دوسرا خاموش رہے گا، اور جو پہلا شخص مانگے گا میں اسے وہ تو دے دوں گا، لیکن دوسرے شخص کو جو پہلے شخص نے مانگا ہے اس کا ڈبل دوں گا. یعنی پہلے شخص نے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ دو، تو دوسرے کو میں 2000 دوں گا. پہلے نے 4 مانگا ہے تو دوسرے کو 8000 دوں گا، ڈبل دوں گا اس کا. تو اب دونوں جو ہے وہ حسد کے شکار تھے. وہ کہنے لگے تم شروع کرو، تم مانگو، اس لیے کہ تم جب مانگو گے تو تمہیں تو ایک ملے گا، مجھے تو ملے گا. تو اب وہ دونوں جھگڑنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے جھگڑا مت کرو، اور کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ تم مانگو، جھگڑا نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں کون مانگے گا پہلے. تو اس سے کہا کہ تم مانگو. اب اس نے کہا کہ اگر میں نے کچھ بھی مانگا، ایک پورا گھر بھی مانگا، تو مجھ کو 1 ملے گا اور اس کو 2 ملے گا. اس کو اس کی خوشی نہیں کہ مجھے 1 گھر مل جائے، لیکن اس کو اس بات کا غم ہے کہ اس کو 2 مل جائے. بندہ اپنی پریشانی سے نہیں پریشان ہے، دوسرے کی خوشی سے پریشان. ہمارا حال ہی اس نہج پر ہم لوگ آ گئے. اگر یہ ہے حال تو اس کا مطلب ہم حسد کا شکار ہیں، اس کا مطلب ہم حسد کا شکار ہیں. بہرحال جب وہ فکس کر دیا کہ تم مانگو، تو اس نے دل میں سوچا کہ میں تو اگر کچھ بھی مانگوں گا اس کو ڈبل مل جائے گا. اب اس کا نقصان کیسے کرنا ہے؟ اپنا فائدہ بالکل پسے کچھ ڈال دیا اس نے. یہ نہیں سوچا کہ میرا فائدہ ہوگا، اس نے کہا بس اس کا نقصان کرنا ہے. یہ ہے حاسد. اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری خواہش ہے کہ میری ایک آنکھ نکال لی جائے تاکہ میرے دوسرے کی دونوں آنکھ نکال دی ہے. یہ ہے حسد. ایون موت کے اوپر بھی راضی نہیں ہو، کہہ رہے مرو تو گٹر میں مرو، کسی اشرف انسان کے ساتھ نہ مرو، کسی وزیر کے ساتھ تم کو پھانسی دی جائے یہ میں قبول نہیں کروں گا. یہ حسد ہے جو ہمیں اندر سے کھاتا جا رہا ہے. ہم نے ٹوپی لگا لی، امامہ لگا لیا، شاندار جبہ پہن لیا، داڑھی بھی سجا لی ہے، یہ سب کچھ ہم نے کر لیا، مسجد بھی پابندی سے آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے امراض ہیں جو ہمارے سینے میں پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس سے ہم نے درگزر کر لیا، بھول گئے اسے ہم، اور وہی ہمیں اندر سے کھا رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہمارا بزنس کیسے ٹھپ ہو گیا. ہم تو وہاں تعویذ لکھوا رہے ہیں اور یہاں بزنس پہ بزنس ٹھپ ہو رہا ہے. جو کام شروع کرو ختم ہو جا رہا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے حاسد ہے جو کام کر رہا ہے بغیر پگار لیے، فری آف چارج آپ کی زندگی ختم کرنے میں لگا ہے. آپ جا کر جب پتہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا اس کے کھانے کے واندے ہیں، ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پیٹ بھر کر نہ کھائے. میں مر جاؤں چلے گا لیکن یہ زندہ نہ رہے. اور یہی حسد دین تک آ چکا ہے. اب کوئی کسی کو زیادہ دیندار بھی دیکھ کے حسد کرنے لگتا ہے کہ اچھا اب یہ بھی نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ بولے گا نہیں، ملے گا بہت اچھے سے. اس میں منافقت ہے. دیکھیے حسد ہی کے ضمن میں منافقت آئی، حسد ہی کے ضمن میں قتل آیا، حسد ہی کے ضمن میں غرور آیا، تکبر آیا. یہ حسد ہی ہے
جو سارے امراض کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حسد، بغض اور کینہ کی بلا سے محفوظ و معمون فرمائے، ہمارے دلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مدینہ بنائے، اور جو کچھ کہا گیا مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔